خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے سامعین اکرام کو گزشتہ جمعۃ المبارک پر کی جانے والی گفتگو کا کچھ حصہ ذہن نشین ہوگا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی روشنی میں جو اللہ رب العزت نے انسان پر کی جانے والی گوناگون نعمتوں کا ذکر خیر فرمایا، اس حوالے سے ہم نے ذکر کرنا چاہا تھا، اور اس وعدے کے ساتھ رخصت ہوئے تھے کہ آئندہ جمعۃ المبارک پر اسی آیہ کریمہ کے مزید مندرجات پر روشنی ڈالنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے گی۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے 2 طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جن 2 طرح کی نعمتوں سے اللہ کریم نے ہر انسان کو مالا مال فرمایا۔ نعمت تو عطا کر دی جاتی ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ان نعمت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ نعمت ملی ہے، کیا اس کو اس نعمت کا شعور اور ادراک بھی ہے کہ نہیں۔ شعور اور ادراک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمت مل گئی ہے تو میں نے اس پہ جشن منانا ہے۔ نعمت کے مل جانے کا شعور اور ادراک اس بات کی دلیل مہیا کرے گا کہ واقعتاً پہلا تقاضا پورا ہو رہا ہے کہ اس بندے کو جو نعمت ملی ہے، اس نعمت کا اس کو قدر بھی ہے، اور اس نے اس نعمت کو بجا طور پہ استعمال کرنا ہے، نہ کہ بے جا طور پہ استعمال کرنا ہے۔ تو نعمتیں تو مل جاتی ہیں، لیکن ان کی قدر کسی کو ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو نعمت بھی مل جاتی ہے اور قدر نعمت کا عرفان اور شعور اور ادراک بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ کے اندر 2 طرح کی نعمتوں کو فرمایا، اور بڑے ہی فیاضی کے ساتھ اللہ کریم نے اپنے مخلوقات میں سے جس انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے لیے چنا تھا، بغیر تخصیص کے یہ 2 طرح کی نعمتیں سب کو وافر عطا کی ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایمان والے کا اور کوئی غیر ایمان والے کا کوئی اس کے اندر تفریق والا معاملہ نہیں۔ جیسے اللہ کریم نے ایمان والے جو ماننے والے ہیں ان کو یہ نعمتیں دی ہیں، ایسے ہی نہ ماننے والوں کو دی ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحیم ہونے کا تقاضا ہے، یہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت مہیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق سے برابر محبت فرماتا ہے، اپنی ساری مخلوق سے برابر محبت فرماتا ہے۔ اگر محبت کے اندر کوئی تفریق ہوتی، اگر ہوتی بفرض محال، تو ہر طرح کی نعمتیں سب کو نہ ملتی۔ اور اس آیہ کریمہ کے اندر جس اسلوب کے ساتھ اللہ کریم نے ان نعمتوں کا ذکر خیر فرمایا ہے نا، کمال کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ، اللہ کریم نے صرف تمہیں نعمتیں دی نہیں ہیں، بلکہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کیا ہے، کامل شکل میں نعمتیں دی ہیں۔ کیا کوئی کافر یہ اعتراض کر سکتا ہے یا ایلیگیشن اللہ کی ذات پہ لگا سکتا ہے کہ بھئی میں کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، جو دینے والا ہے میں اس کو جانتا ہی نہیں، ماننا تو دور کی بات ہے، تو میری آنکھوں میں جو دیا گیا نور ہے وہ تھوڑا ہے، یہ کوئی ایلیگیشن لگایا جا سکتا ہے؟ یا جس وقت کافر نے سن بلوغ اور سن شعور کو پہنچنے کے بعد اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، ہدایت اس کے پاس آ چکی، نبی اس کے پاس آ چکے، کتابیں آ چکی، وحی کی صورت میں اللہ کی ہدایت اس کے پاس آ چکی، پھر اس نے انکار کیا، تو کیا اس کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے؟ نہیں نہ سلب کیا جاتا۔ کیا اس کے نور کے اندر کمی کر دی جاتی ہے؟ اس کے کانوں کے اندر جو قوت سماعت اللہ نے عطا فرمائی، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی نقص وارد ہوتا ہے؟ اس کے منہ کے اندر جو اللہ کریم نے قوت ذائقہ رکھی ہے، کیا اللہ کو نہ ماننے والے کے منہ کے اندر رکھی جانے والی قوت ذائقہ کو چھین لیا جاتا ہے؟ نہیں نہ چھینا جاتا۔ اسی کو اسباغ کہتے ہیں، اسباغ۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوقات میں سے جسے چنا، چننے کے بعد اشرف المخلوقات بنایا، اسے اشرف المخلوقات بنانے کے بعد فرمایا ساری اپنی نعمتیں اے مجھے ماننے والے تجھ پر بھی میں نے مکمل کر دی ہیں، اے نہ ماننے والے تجھ بھی میں نے کامل شکل میں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔
میں تفریق نہیں کرتا، یہ تفریق تیری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ گویا اللہ کریم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کو، خواہ وہ ماننے والا ہے اللہ کو، خواہ نہیں ماننے والا، ایک نظر سے دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کے کچھ افراد اللہ کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور کچھ یا دو نظر سے دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ میرا فلسفہ ہے، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بات تو میں بالکل ایسے ہی عرض کر رہا ہوں جیسے 2 + 2 4 ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کریم سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، اگلے جہان میں ایک نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ نہ یہ بھول کسی کے اندر نہ رہے کہ جو معاملہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے ویسا ہی معاملہ اگلے جہان میں بھی ہوگا۔ نہ اگلے جہان میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا نعرہ بلند ہوگا۔ اے ماننے والوں، تم نکل جاؤ کالی بھیڑے ہو، تم ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ جو مجھے ماننے والے ہیں، میرے حضور ناز میں جھکنے والے ہیں، میری نعمتوں کو قدر کرنے والے ہیں اور میری نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ جن نعمتوں کو میں نے جن مقاصد کے استعمال کے لیے عطا کیا تھا، انہوں نے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا ہے، کسی اور مقصد میں استعمال نہیں کیا۔ تم ان سے جدا ہو جاؤ، یہ نعرہ لگے گا اور اس نعرہ مستانہ کی آواز عرش الہی سے گونجے گی، اور اس کی گونج اور اس کی صدائے بازگشت آج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ واضح الفاظ میں ارشاد موجود ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کے تم مستحق ہو، نہ کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ہمارے شایان نشان ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ ابتلا کا دور تھا، وہ امتحان کا دور تھا، وہاں تمہاری پرکھ ہونی تھی، وہ تمہارا ایگزامینیشن ہال تھا، وہ وہاں پر تمہیں پرچہ دیا گیا تھا قرآن پاک کی صورت میں۔ اس پرچے کی تمہیں تیاری کرائی گئی تھی، اور اس کی تیاری کے لیے میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا تھا۔ اور پھر اس پرچے کی تیاری میں محبوب نے صرف تمہیں تھیوری نہیں دی، ساتھ پریکٹیکل بھی دیا ہے۔ اب بھی اگر آپ ساتھ نہ چلے تو میں سمجھوں گا کہ میں پتہ نہیں کسی دیوار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ صرف تھیوری نہیں دی، اس کا نام تھیوری ہے۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا نام پریکٹیکل ہے، عملی نمونہ۔ اور صرف عملی نمونہ بھی ادھورا نہیں، عملی نمونہ پورا اور حسین، عملی نمونہ پورا، کامل، اکمل، مکمل اور مکمل، اور ساتھ حسین، وہ نمونہ دیا۔ تو اب تمہیں تیاری اب تو کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے تب تیاری نہیں کی، اور دنیا کے اندر رہ کر میری رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ میں سب کو آنکھوں میں دیکھنے کے لیے نور بھی برابر دوں، کانوں کے اندر قوت سماعت بھی سب کو برابر دوں، قوت ذائقہ بھی سب کو برابر عطا کروں، قوت گرفت ہاتھوں کے اندر بھی سب کے برابر رکھوں، اور چلنے پھرنے کے لیے پاؤں کے اندر طاقت بھی سب کو میں برابر عطا کروں۔ میں سب کو دنیا کے اندر ایک نگاہ سے دیکھتا رہا، اور ایک ہی میں نے تمہیں کتاب دی، ایک ہی اسلام دیا، ایک ہی دین دیا، ایک ہی میں نے تمہیں اپنا آخری نبی اور محبوب عطا کیا، اور ساتھ ہی اس کی ایک ہی حیات طیبہ تم سب کے لیے میں نے قابل عمل نمونہ بنائی، اور تم تیاری نہ کر سکے۔ جو تیاری کر گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جن سے اللہ راضی نہ ہوا اور جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے دنیا کے اندر اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل نہ کی اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، سو آج میں اعلان کر رہا ہوں، آج ایک نگاہ سے سب کو نہیں دیکھا جائے گا، تاکہ آج ابو بکر میں اور ابو جہل میں امتیاز ہو جائے۔ سو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ الگ ہو جائے۔ اس دن بھی اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ عدل نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر سارا سلیبس بھی دیا، پڑھنے کے آلات بھی دیے، سارا ماحول بھی سازگار دیا، اور کہا سازگار ماحول دینے کے بعد بھی تم نے اس نصاب کو نہیں پڑھا۔ ابو بکر نے تو اترتے ہی پڑھ لیا تھا، ابو بکر صدیق نے تو اترتے ہی اس کو سمجھ بھی لیا تھا، سمجھنے کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق نے اس کو اپنا معمول بھی بنا لیا تھا۔ تو اسے معمول نہ بنا سکا، میرا کلام تھا، تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر تو دنیا کے اندر مجھے اور میرے کلام کو نہیں سمجھ سکا تو آج تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں اعلان کر رہا ہوں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمتیں تو سب کو ملی، لیکن نعمت کی قدر کس کو ہے، نعمت کے تقاضوں کو کس نے پورا کیا۔ وہ آپ نے ہسٹری کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جس وقت امریکہ آزاد ہوا تو وہ جیسے آزادی منانے کا ایک غل غبارے کا انداز ہوتا ہے، وہ سارے انگریز احمق اور بے وقوف اور ناداں، پڑھے لکھے ان پڑھ،
سمجھ جائیں جملہ کیا عرض کیا ہے. پڑھے لکھے ان پڑھ، کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ان پڑھ ہوتے ہیں. جی بڑا پڑھے ہوئے ہیں جی، انہوں نے یہ ایجاد کر دیا ہے جی، انہوں نے اتنی یونیورسٹیاں قائم کر دی ہے جی، ان کے ہاں تو نصاب بڑا اعلیٰ ہے جی، بڑے تہذیب و تمدن کے علمبردار ہیں. ایسی مت ماری ہوئی ہے ہماری قوم کو بھی کہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ جو دین اور اسلام کو نہ سمجھ سکا وہ کیسا ایجوکیٹڈ ہے. جس کی علم نے اس کی عقل کے دروازوں کو کھولا نہیں ہے، اور جس کے علم نے اور جس کے نالج نے اور جس کی بکس نے اور جس کے دانشوروں نے اسے صحیح ٹریک پہ چڑھایا نہیں ہے، جس سے بتایا نہیں ہے کہ تجھے بنانے والا بھی کوئی ہے، تجھے بسانے والا بھی کوئی ہے، تجھے کوئی آباد کرنے والا بھی ہے، اس دھرتی کا کوئی مالک بھی ہے، تیرے وجود کا بھی کوئی مالک ہے، جس نے تجھے بھیجا ہے گوناگون نعمتوں سے، اس نے تجھے مالا مال کیا ہے، اسی کی طرف تو نے واپس پلٹ کے بھی جانا ہے. جو نصاب یہ نہ پڑھا سکے تو کتابیں تو گدھے کے اوپر بھی لدی ہوئی ہوتی ہیں. گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو آپ ایم فل کی ڈگری دے دیں گے؟ نہیں. تعریف کے قابل صرف وہ مومن ہے جس کی زبان پر اللہ کا کلمہ ہے، توحید پر اس کا یقین ہے، رسالت محمدیہ کو وہ مانتا ہے. کوئی انسان قابل تعریف نہیں ہے. خواہ چاند پہ چلا جائے، خواہ سورج کو مسخر کر لے. بھئی تو چاند کو مسخر کرنے کے لیے بے وقوف نکلا ہے اپنے علم کے بل بوتے پہ. یہ قرآن فرما رہا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ابھی تسخیر کے لیے نکلا ہے، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اللہ کریم نے آسمانوں اور آسمانوں کے اندر موجود ساری چیزوں کو تیرے تابع کر دیا تھا، تیرے تابع کر دیا تھا. تو نے اسے تو پڑھا ہی نہیں، تو شیکسپیئر کو پڑھتا رہا. تو دوسرے تیسرے پڑھے لکھے لوگوں کو، ان پڑھ پڑھے لکھے لوگوں کو تو پڑھتا رہا. کاش تو نے امی نبی کی تعلیمات کو پڑھا ہوتا. جملہ تو بڑا کام کا بول گیا ہو جی. تو ادھر ادھر منہ ماری کرتا رہا نالج اور علم حاصل کرنے کے لیے، جس کے قدموں کی ٹھوکر سے دنیا جہان کے سارے علوم پیدا ہوئے. کاش تو نے اس امی نبی کی تعلیمات کو پڑھا ہوتا. تجھے کیا پتا کہ پڑھائی کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے، نالج کیا ہوتا ہے. اللہ کریم نے امیوں میں امی رسول بھیجا، اور اس امی رسول نے جو دنیا کے اندر کسی سے پڑھا ہوا نہیں تھا، اس نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کے حرف حرف کے اندر صداقت ہے. تیری لیبارٹری کے اندر جو تجربات ہو رہے ہیں وہ مفروضات پہ قائم ہوتے ہیں. ان کی بیس اور بنیاد مفروضہ ہے، اور مفروضہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اس سے بہتر مفروضہ بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ مفروضوں کی کتاب نہیں ہے، حقائق کی کتاب ہے. اس کا حرف حرف حقیقت ہے، اس کا حرف حرف ہدایت آفریں ہے، اس کا حرف حرف ایمان عطا کرنے والا ہے، اس کا حرف حرف اللہ کی بندگی کا درس دینے والا ہے، اللہ کی توحید بیان کرنے والا ہے، اور انسان کو صحیح ٹریک پہ چلانے کے لیے پوری گائیڈ لائن اپنے اندر رکھتا ہے. اس لیے ہمیں غیر کی تعریف کوئی نہیں کرنی، ہمیں تعریف کرنی ہے صحابہ کرام کی، ہم نے تعریف کرنی ہے اہل بیت اطہار کی. ہماری زبانوں پر تعریف ہوگی تب تابعین اصحاب رسول کی، ہماری زبانوں پر تعریف ہوگی ان کی. والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جنہیں قرآن پاک نے فلاح کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، اور یہ کسی کو سرٹیفکیٹ عطا نہیں ہو سکتا فلاح کا، خواہ وہ چاند کو مسخر کر لے یا مہتاب اور آفتاب کو مسخر کر لے یا ستاروں پر اپنی کمندیں ڈال لے. یہ فلاح کا سرٹیفکیٹ اسے عطا ہوگا جس کے اندر 4 وصف پائے جائیں گے: فالذین آمنوا بہ وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ. جو ایمان لائے گا محمد عربی کی ذات پہ، جو ان کی تعظیم کرے گا، وعزروا ونصروا، اور جو ان کی دین کی خدمت کرے گا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو رسول کریم پیغام اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت لے کے آئے ہیں اس کی جو پیروی کرے گا، قرآن فرماتا ہے اولئک هم المفلحون. قرآن نے اسے فلاح کرا. اللہ اکبر. اب ایک بات عرض کر دوں، نعمت کے حوالے سے تو بات چلتی رہے گی، اگلے جمعہ پر بھی انشاءاللہ نعمتوں کا ذکر کروں گا.
کم از کم میرے پاس جو جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر میں نعمتوں کو ایسے داخل کروں گا. نعمتیں تو اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہیں, لیکن نعمت کا احساس داخل کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھو کون سے ہمیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اشرف المخلوقات بنا دیے گئے. کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے سر پہ سینگ ہے, ہمارے 2 سر ہیں. ہمیں تو اللہ کریم نے 2 ٹانگیں صرف عطا کی ہیں, بقیہ جانوروں کی 4 ٹانگیں ہیں. ہرن ہم سے بہت زیادہ تیز دوڑ لیتا ہے, شیر کے اندر ہمارے نسبت بہت زیادہ طاقت موجود ہے. ہاتھی بہت زیادہ جسیم ہے, فربا ہے, موٹا تازہ ہے, ہم تو دبلے پتلے ہیں. زرافے کی گردن ہم سے بہت لمبی ہے. ان میں سے تو میری جان کوئی اشرف المخلوقات نہیں, تو اشرف المخلوقات ہے. ذرا خیال تو کر, ذرا دھیان تو کر, ذرا اپنے ضمیر کے اندر ڈوب کر تو دیکھ. اقبال کی ہی بات سن لے, اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن. تو میرا فائدہ نہیں سوچ سکتا, نہ سوچ, 1000 بار نہ سوچ. میرا فائدہ سوچنے والا ہی نہیں, مجھے ہر فائدہ عطا کرنے والا ہے جو کہ جو موجود ہے. بندہ بندے کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی مدد کر دے گا, اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ جی میں فلاں آدمی کو تنخواہ دیتا ہوں. بھائی کیا تنخواہ دیتے ہو؟ جس وقت تم پیدا ہوئے تھے تو مال و دولت کا انبار ساتھ لائے تھے؟ جی نہیں, کچھ نہیں ساتھ لایا تھا. دنیا کے اندر تیرے آنے سے پہلے اللہ کریم نے سب کا مال دے دیا تھا, فرمایا میں ہی سب کو عطا کرنے والا ہوں. ہاں وہ تو جو اس کو تنخواہ اور سیلری دے رہا ہے وہ اس کی سروسز ہیں تیرے لیے, اس کی خدمات ہیں تیرے لیے. ان کا افزانہ اور ان کا بدلہ اور ان کے ایکسچینج میں تھوڑا سا تو ان کو دیتا ہے, بڑی کنجوسی کے ساتھ. تو نہیں دے سکتا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. میں دیتا ہوں, کون دیتا ہے؟ تو کیسے دیتا ہے؟ اللہ کے بندے تو لینے والا ہے, تو لینے والا ہے. تیرا ہر وقت ہاتھ اٹھا ہوا ہے, تیرا ہر وقت دامن پھیلا ہوا ہے. ہر وقت تو کشکولے گدائی لے کے 5 وقت اللہ کے حضور ناز میں حاضر ہوتا ہے اور سر بسجود ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے محبوب پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے. پھر دائیں بائیں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیتا ہے, مولا عطا کر. اس لیے یہ زوم اور یہ گمان اور یہ خیال فاسد کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ میں دینے والا ہوں. نہیں, تو لینے والا ہے. بچپن میں بھی تو نے مانگا, لڑکپن میں بھی تو نے مانگا, نوجوانی کے زمانے میں بھی مانگا, این شباب میں بھی تو مانگنے میں گزاری, اور بڑھاپے کے اندر جا کر تو تجھے پتہ چل گیا کہ مانگنا ہی میں لطف ہے. اس وقت تو تیرے ہاتھ نیچے آتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں نعمتوں کا احساس تھا, جنہیں نعمتوں کی قدر تھی. اب آخری جملہ ایک عرض کر دیتا ہوں, وقت ختم ہونے والا ہے اور میں وقت کی پابندی شروع کر چکا ہوں الحمدللہ. وقت کی پابندی عظیم لوگوں کا شیوا ہے. شادی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے نا, اور سارے عظیم لوگ میرے جوہار میں پہنچے ہوتے ہیں اور ان ٹائم پہنچے ہوتے ہیں. عظیم لوگوں کا شیوا ہے, سارے ان ٹائم پہنچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن ہم مسجد کے لوگ ہیں, ہم ضرور اس بات کی پابندی کریں گے. نعمت جو ہے اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ نعمت دینے میں امتحان ہے, یا نعمت لے لی جائے تو تب بندہ امتحان کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اللہ کریم کس صورت میں بندے سے امتحان لیتا ہے؟ جس وقت وہ آ رہا ہے, ریل پیل ہے, سب چیزیں مل رہی ہیں, صحت بھی موجود ہے, اولاد بھی موجود ہے, گھر بھی موجود ہے, گاڑی بھی موجود ہے, تعلقات بھی ہیں, کوئی معاملہ دنیا کا رک بھی نہیں رہا. یہ امتحان ہے بندے کا. یا اللہ کریم جس وقت صحت عطا کرنے کے بعد بیماری ذرا عطا کرتا ہے, اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے. دونوں امتحان ہیں, دونوں امتحان. لیکن اصل امتحان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت دیا ہوا واپس لیا جاتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ اب جزا فضا کرتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نعمتیں ملتی ہیں, ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی. نعمتیں ملتی ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے. ہم بجا طور پر ان کو اپنے محل میں استعمال نہیں کرتے. پیسہ جہاں پہ لگانا چاہیے نہیں لگاتے. پیسے کے سال کے بعد جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں, ہم ان سے عہدہ برآ نہیں ہوتے. کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اگر گجرات کے سارے لوگ زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ نکالنا شروع کر دیں تو کوئی گجرات کے روڈ پہ بھیکاری نظر نہ آئے.
سب کے دل کی آواز ہے کہ نہیں؟ حقائق ہیں کہ نہیں جی؟ تو پھر میں جو چوری کرنے والا ہے اس کو تو کہتا ہوں کہ تو چور ہے، اور جو زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے اس شریف زادے کو میں کیا عرض کروں؟ اس کے لیے کون سا پیارا سا لفظ میں استعمال کروں؟ وہ بندوں کا چور نہیں، اللہ کے حکم کا چور ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے مجھ سمیت جو مال کو پاک رکھتے ہیں۔ جسم کا پاک ہونا تو سبحان اللہ جی، میں نے باہر نکلنا ہے، پرفیوم بڑی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے۔ تم فورڈ مل جائے تو بہت اچھا ہے، کراس مل جائے تو وہ اچھا ہے، تو باہر سے میرا پرفیوم آئے۔ اچھا کیوں جی؟ تاکہ میری خوشبو پھیلے۔ تو جو ملائکہ ہمارے بد عملیوں سے بدبو محسوس کرتے ہیں، کون سی تیرے پاس خوشبو ہوگی کہ وہ لگا کے تو ملائکہ کے پاس جائے اور ملائکہ کو تیرے اندر سے خوشبو آئے؟ ویسے ہم سب مسلمان ہیں، سب مومنین کاملین ہیں، سب کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، نماز کے اندر بھی فیل ہیں، زکوٰۃ کے اندر بھی فیل ہیں، روزے کے اندر وہ مخفی عبادت ہے، میں کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ دو چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مسجد ہے محلے کی، کوٹھیوں کے ساتھ لوگ آباد ہیں۔ میں امام صاحب سے پوچھتا ہوں، میں تو 8ویں دن آتا ہوں، یہ حال کم پڑ جاتا ہے جس وقت فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی نماز ہوتی؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو نعمت کا اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے جس وقت نعمت دے جانے کے بعد اس کو واپس چھین لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ اولاد دی اللہ کریم نے واپس لے لی، صحت دی واپس لے لی، آنکھوں میں نور دیا دے کے واپس لے لیا، پیسہ روپیہ دیا، لوگوں نے اپنے اخراجات کو بڑھا لیا، لیکن اللہ کریم نے واپس لے لیا۔ اب امتحان شروع ہوا۔ اب امتحان کیسے شروع ہوا؟ اگر اس نعمت کے چھن جانے پہ واویلا شروع ہو گیا، جزا فضا شروع ہوگی، ناشکری شروع ہوگی، فیل ہے۔ اور اگر یہ تصور دل کے اندر پیدا ہوا اور خیالات جنم لیے کہ مولا تیرا ہی عطا کرتا تھا، تو نے جتنا مناسب وقت سمجھا میرے پاس اسے رکھا، پھر تو واپس لے گیا، تو نے کسی اور کو دینا ہوگا، تو تیرا میں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں، اب تو کامیاب ہے۔ اب ہاں، لیکن یہ بات ہمیں ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو میرے ساتھ؟ ایسا کیوں ہو میرے ساتھ؟ ایسا کیوں ہو؟ مجھے دی گئی نعمت واپس کیوں چھینے؟ اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی تھی؟ ہاں بھئی، دینا بھی امتحان ہے اور لینا بھی امتحان ہے۔ اگلے جمعے پر بات ہوگی کہ کامیاب کون، یہ کہانی پھر صحیح وما علیہ الا